بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسٹرالوجر ایم نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نجوم کی دنیا۔ ناظرین، 24 تاریخ سے آئندہ 2.5 دنوں کے لیے نظام شمسی کے اندر ایک انتہائی اہم، حساس اور گہری فلکیاتی تبدیلی ہونے جا رہی ہے۔ ہمارے احساسات، روحانیات، ذہن، سوچ اور جذباتی حالت کا حاکم سیارہ یعنی کہ چاند مون اپنے حبوط یعنی ڈیبلیٹیشن کے برج اقرب یعنی اسکارپیو کے اندر داخل ہوگا۔ علم نجوم کے اصولوں کے مطابق جب چاند اپنے حبوط کے برج میں آتا ہے تو وہ شدید کمزور پڑ جاتا ہے، اور جب جذبات کا حاکم سیارہ کمزور ہوتا ہے تو انسان کا اپنی قسمت پر اعتماد، فیصلے کرنے کی صلاحیت اور اندرونی سکون کو متاثر کرتا ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں 12ویں بروج کے سیریز کے آخری برج حوت یعنی پائسس لگن اور پائسس مون سائن والے افراد کے لیے یہ 2.5 دن آپ کی قسمت کے معاملات، والد صاحب کی صحت، لمبے سفر، تعلیم اور بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات پر کیا اثرات مرتب کریں گے۔ آپ کو کن چیزوں سے محتاط رہنا اور کون سا خاص صدقہ اور وظیفہ ان 2.5 دنوں کے اندر آپ کو پرسکون رکھے گا۔ اس آخری اور اہم ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، برج حوت کے لیے چاند کا یہ گوچر آپ کے 9ویں گھر میں ہو رہا ہے۔ علم و نجوم میں 9واں گھر ہماری قسمت یعنی کہ لک، والد صاحب، اعلیٰ تعلیم، مذہبی روحانی سفر اور ہماری رہنماؤں یا استادوں کا گھر ہوتا ہے۔ جب چاند اس گھر میں اپنے حبوط یعنی نیچ کا ہو کر بیٹھے گا تو سب سے پہلا اثر آپ کے اعتماد اور قسمت کے احساس پر پڑے گا۔ ان 2.5 دنوں میں آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے جیسے کام بنتے بنتے آخری لمحے پر اٹک رہے ہیں، یا قسمت آپ کا اس طرح ساتھ نہیں دے رہی جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ والد صاحب کے ساتھ بات چیت میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے یا ان کی صحت کو لے کر کچھ تشویش رہ سکتی ہے۔ اگر آپ طالب علم ہیں اور تعلیم کے حوالے سے کوئی اہم قدم اٹھا رہے ہیں تو تذبذب اور شکوک و شبہات آپ کے ذہن پر حاوی ہو سکتا ہے۔ 9ویں گھر میں بیٹھا یہ کمزور چاند اپنی 7ویں اور مکمل نظر سے آپ کے 3رے گھر یعنی ہمت، جدوجہد، مواصلات اور چھوٹے بہن بھائیوں کے گھر کو دیکھے گا۔ اس نظر کے نتیجے میں آپ کو خود اعتمادی میں کچھ کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ چھوٹے بہن بھائیوں یا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت اپنے لہجے کا خاص خیال رکھیں۔ ای میل، میسیجز یا ڈرافٹنگ کرتے وقت غلطی کا امکانات ہو سکتا ہے، اس لیے ہر دستاویز کو بار بار چیک ضرور کریں۔ میرا آپ لوگوں کو ایک مخلصانہ مشورہ ہے، ان 2.5 دنوں کے اندر قسمت کے بھروسے پر بڑا رسک نہ لیں۔ ان 2.5 دنوں میں یہ سوچ کر کوئی بھی بڑا فیصلہ نہ کریں کہ بس قسمت ساتھ دے گی، بلکہ ہر قدم احتیاط سے اٹھائیں۔ نمبر 2، غیر ضروری اور لمبا سفر نہ کریں۔ اگر آپ لمبے سفر پر جانا ہو تو ان 2.5 دنوں کے لیے معطل رکھیں، سفر میں تاخیر یا پریشانی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، والد اور مذہبی شخصیات سے بحث نہ کریں۔ عقائد، نظریہ یا خاندانی اصولوں پر بڑوں سے بحث و مباحثے سے مکمل پرہیز کریں۔ نمبر 4، جذباتی کمیونیکیشن سے بچیں۔ کسی کو غصے یا جذباتی ہو کر میسج، ای میل یا کال نہ کریں ورنہ بات بگڑ سکتی ہے۔ ان 2.5 دنوں کے اندر والد اور اساتذہ کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں اور ان کی بات پر احترام سے عمل کریں۔ نمبر 2، اپنی ہمت اور محنت پر بھروسہ رکھیں۔ قسمت پر انحصار کرنے کے بجائے اپنی عملی کاموں اور محنت کو جاری رکھیں۔ نمبر 3، روحانیات اور عبادات میں وقت گزاریں۔ 9واں گھر روحانیت کا ہے، اس لیے تلاوت، ذکر اور عبادات سے اپنے دل کو پرسکون رکھیں۔ نمبر 4، بہن بھائیوں کے ساتھ نرمی برتیں، ان کے ساتھ تعلقات خوشگوار رکھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، 3رے اور 9ویں گھر کے اس حساس اثر کو دور کرنے اور اپنی قسمت اور ہمت کو مضبوط رکھنے کے لیے آپ لوگوں نے ان 2.5 دنوں کے اندر یہ صدقہ اور وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ چاند کا کلر سفید ہے اور جتنی بھی سفید کلر کی چیزیں ہیں یہ ساری چاند سے منسوب کی جاتی ہیں، جیسے دودھ، چاول، چینی، سفید مٹھائی یا پھر سفید کپڑا۔ ان میں سے کوئی بھی چیز 24 تاریخ کی صبح یا شام کو لے کر کسی مسکین، ضرورت مند عورت یا چھوٹے بچوں کو دیں۔ اس کے علاوہ پرندوں کو صاف پانی اور سفید چاول ڈالیں، اس سے قسمت کی رکاوٹیں اور ذہنی بوجھ انشاءاللہ عزیز دور ہوگا۔ اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے یا نصیروں یا سلاموں کا کثرت سے ورد کریں۔ پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیر لیں اور پینے کے پانی پر دم کر کے اس پانی کو ضرور پئیں۔ اس وظیفے کی برکت سے غیبی مدد حاصل ہوگی، خوف اور بے چینی دور ہوگی اور کاموں میں انشاءاللہ عزیز آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ناظرین، برج حوت والے افراد انتہائی گہری روحانیات اور ہمدرد دل کے مالک ہوتے ہیں۔ بس ان 2.5 دنوں میں صبر، خاموشی اور صدقے کا دامن تھامن رکھے گا۔ یہ وقت بھی انشاءاللہ عزیز خیریت اور عافیت سے گزر جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری کاوش اور تفصیلی گائیڈ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں اور برج حوت یعنی پائسس احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل نجوم کی دنیا کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔